سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مصعب بن زبیر کے زمانہ عمارت میں مجھ سے لعان کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ان کے درمیان تفریق کر دی جائے، تو میں نہیں جان سکا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بتایا گیا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میری بات سن لی اور کہا، ابن جبیر آ جاؤ، تمہیں کوئی ضرورت ہی لے کر آئی ہوگی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پالان پر بچھائے جانے والے کمبل پر لیٹے ہیں۔ میں نے کہا، ابو عبد الرحمن، کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی؟ کہا، سبحان اللہ، ہاں، سب سے پہلے اس بارے میں فلاں بن فلاں نے پوچھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو برائی کرتے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر کچھ کہتا ہے تو بڑی بات کہتا ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو وہ سنگین معاملے پر خاموش رہتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا اور اس نے عرض کیا، میں نے آپ سے جو مسئلہ پوچھا تھا میں اس میں خود مبتلا کر دیا گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائیں، پھر آپ نے اس آدمی کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اسے نصیحت کی اور اس کی تذکیر کی اور بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ اس پر اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس پر جھوٹا الزام نہیں لگایا ہے۔ پھر آپ نے وہ آیتیں عورت کے سامنے دہرائیں، اس کو نصیحت کی اور اس کی تذکیر کی اور بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ نے مرد سے ابتدا کی، اس نے اللہ کا نام لے کر 4 مرتبہ گواہی دی کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ گواہی دی کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر دوبارہ آپ نے عورت سے یہی باتیں کہلوائیں، اس نے اللہ کا نام لے کر 4 مرتبہ گواہی دی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ اس نے گواہی دی کہ اگر اس کا شوہر سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ پھر آپ نے ان دونوں میں تفریق کر دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1202، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی اور لڑکے کو ماں کے ساتھ کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1203، یہ حدیث صحیح ہے۔ زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا جو ابو سعید خدری کی بہن ہیں نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہ آپ سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس بنی خدرہ میں واپس چلی جائیں۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے جو بھاگ گئے تھے۔ جب وہ مقام قدوم کے کنارے پر ان سے ملے تو ان غلاموں نے انہیں مار ڈالا۔ فریہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے اپنی ملکیت کا نہ تو کوئی مکان چھوڑا ہے اور نہ کچھ خرچ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہاں، چنانچہ میں واپس جانے لگی، یہاں تک کہ میں حجرہ شریفہ یا مسجد نبوی ہی میں ابھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، یا آپ نے حکم دیا کہ مجھے آواز دی جائے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم نے کیسے کہا؟ میں نے وہی قصہ دہرا دیا جو میں نے آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گھر ہی میں رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اسی گھر میں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلوایا اور مجھ سے اس بارے میں پوچھا، تو میں نے ان کو بتایا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیروی کی اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ محمد بن بشار کی سند سے بھی اس جیسی اسی مفہوم کی حدیث آئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1204، یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ حلال کے قبیل سے ہیں یا حرام کے۔ تو جس نے اپنے دین کو پاک کرنے اور اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں چھوڑے رکھا تو وہ مامون رہا، اور جو ان میں سے کسی میں پڑ گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا تو قریب ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، جیسے وہ شخص جو سرکاری چراگاہ کے قریب اپنا جانور چرا رہا ہو، قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے۔ جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1205، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1206، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے متعلق فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی بات کہنا کبائر میں سے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1207، یہ حدیث صحیح ہے۔ قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم اس وقت سماسرہ یعنی دلال کہلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت شیطان اور گناہ سے سابقہ پڑ ہی جاتا ہے، لہٰذا تم اپنی خرید و فروخت کو صدقے کے ساتھ ملا لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1208، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1209، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنے تہبد ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1211، یہ حدیث صحیح ہے۔
سخر غامدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کو اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے۔ سخر کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سریہ یا لشکر کو روانہ کرتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے، اور سخر ایک تاجر آدمی تھے۔ جب وہ تجارت کا سامان لے کر اپنے آدمیوں کو روانہ کرتے تو انہیں دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے تو وہ مالدار ہو گئے اور ان کی دولت بڑھ گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1212۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر 2 موٹے قطری کپڑے تھے۔ جب آپ بیٹھتے اور پسینہ آتا تو وہ آپ پر بوجھل ہو جاتے۔ شام سے فلاں یہودی کے کپڑے آئے تو میں نے عرض کیا، کاش آپ اس کے پاس کسی کو بھیجتے اور اس سے 2 کپڑے اس وعدے پر خرید لیتے کہ جب گنجائش ہوگی تو قیمت دے دیں گے۔ آپ نے اس کے پاس ایک آدمی بھیجا تو اس نے کہا، جو وہ چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے، ان کا ارادہ ہے کہ میرا مال یا میرے درہم ہڑپ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ میں لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور امانت کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1213۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ 20 صاع غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے اپنے گھر والوں کے لیے لیا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1214۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی لے کر چلا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 20 صاع غلے کے عوض جسے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے لے رکھا تھا گروی رکھی ہوئی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 1 صاع کھجور یا 1 صاع غلہ شام کو نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس وقت آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1215۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد المجید بن وہب کہتے ہیں کہ مجھ سے عداء بن خالد بن خوزہ نے کہا، کیا میں تمہیں ایک تحریر نہ پڑھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکھی تھی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پڑھائیے۔ پھر انہوں نے ایک تحریر نکالی جس میں لکھا تھا، یہ بے نامہ ہے ایک ایسی چیز کا جو عداء بن خالد بن خوزہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی ہے۔ انہوں نے آپ سے غلام یا لونڈی کی خریداری اس شرط کے ساتھ کی کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہو، نہ وہ بھگوڑا ہو اور نہ حرام مال کا ہو۔ یہ مسلمان کی مسلمان سے بیع ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1216۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ جو کجاوے کے نیچے بچھایا جاتا ہے اور ایک پیالہ بیچا۔ آپ نے فرمایا، یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں انہیں 1 درہم میں لے سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک آدمی نے آپ کو 2 درہم دیا تو آپ نے اسی کو یہ دونوں چیزیں بیچ دیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1218۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے ایک شخص نے
اپنے غلام کو مدبر بنا دیا، یعنی اس سے یہ کہہ دیا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ پھر وہ مر گیا اور اس کے غلام کے علاوہ اس نے کوئی اور مال نہیں چھوڑا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیچ دیا اور نعیم بن عبداللہ بن نحام نے اسے خریدا۔ جابر کہتے ہیں وہ ایک قبطی غلام تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے پہلے سال وہ فوت ہوا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1219، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بیچنے والوں سے بازار میں پہنچنے سے پہلے جا کر ملنے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1220، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے سامانوں کو بازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر خرید لینے سے منع فرمایا۔ اگر کسی آدمی نے مل کر خرید لیا تو صاحب مال کو جب وہ بازار میں پہنچے تو اختیار ہے، چاہے تو وہ بیچے چاہے تو نہ بیچے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1221، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہری باہر سے آنے والے دیہاتی کا مال نہ بیچے بلکہ دیہاتی کو خود بیچنے دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1222، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی گاؤں والے کا سامان نہ فروخت کرے، تم لوگوں کو ان کا سامان خود بیچنے کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1223، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1224، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ ابو عیاش زید نے سعد رضی اللہ عنہ سے گیہوں کو چھلکا اتارے ہوئے جو سے بیچنے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے پوچھا ان دونوں میں کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا گیہوں، تو انہوں نے اس سے منع فرمایا، اور سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے تر کھجور سے خشک کھجور خریدنے کا مسئلہ پوچھا جا رہا تھا، تو آپ نے قریب بیٹھے لوگوں سے پوچھا کیا تر کھجور خشک ہونے پر کم ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہاں کم ہو جائے گا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1225، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کھجور کے درخت کی بیع سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ خوش رنگ ہو جائے، یعنی پختگی کو پہنچ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1226، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں اور جو وغیرہ کے خوشے بیچنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائیں اور آفت سے مامون ہو جائیں۔ آپ نے بائع اور مشتری دونوں کو منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1227، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ پختہ ہو جائے، اور دانے یعنی غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے،
یہاں تک کہ وہ سخت ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1228، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1229، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر اور بیع حساد سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1230، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں 2 بیع کرنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1231، یہ حدیث صحیح ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور اس چیز کو بیچنے کے لیے کہتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس چیز کو ان کے لیے بازار سے خرید کر لاؤں پھر فروخت کروں؟ آپ نے فرمایا، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1232، یہ حدیث صحیح ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1233، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع کے ساتھ قرض جائز نہیں ہے، اور نہ ایک بیع میں 2 شرطیں جائز ہیں، اور نہ ایسی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے جس کا وہ ضامن نہ ہو، اور نہ ایسی چیز کی بیع جائز ہے جو تمہارے پاس نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1234، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1235، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1236، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور سے ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1237، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جانوروں کو ایک جانور سے ادھار بیچنا درست نہیں ہے، ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1238، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غلام آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکے کہ یہ غلام ہے، اتنے میں اس کا مالک آ گیا، وہ اس کا مطالبہ کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم اسے مجھے بیچ دو۔ چنانچہ آپ نے اسے 2 کالے غلاموں کے عوض خرید لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کسی سے اس وقت تک بیعت نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس سے دریافت نہ کر لیتے کہ کیا وہ غلام ہے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 1239، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، کھجور کو کھجور سے، گیہوں کو گیہوں سے، نمک کو نمک سے، اور جو کو جو سے برابر برابر بیچو۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ سونے کو چاندی سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو، گیہوں کو کھجور سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو، اور جو کو کھجور سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1240، یہ حدیث صحیح ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں اور ابن عمر دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کے پاس آئے تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے دونوں کانوں نے آپ سے سنا، سونے کو سونے سے برابر برابر ہی بیچو اور چاندی کو چاندی سے برابر برابر ہی بیچو، ایک کو دوسرے سے کم و بیش نہ کیا جائے اور غیر موجود کو موجود سے نہ بیچو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1241، یہ حدیث صحیح ہے۔ مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں یہ کہتے ہوئے آیا، درہموں کو دینار وغیرہ سے کون بدلے گا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہمیں اپنا سونا دکھاؤ اور جب ہمارا خادم آ جائے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اس کے بدلے تمہیں چاندی دے دیں گے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم اسے چاندی ہی دو ورنہ اس کا سونا ہی لوٹا دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سونے کے بدلے چاندی لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ گیہوں کے بدلے گیہوں لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، اور جو کے بدلے جو لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، اور کھجور کے بدلے کھجور لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1243، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے تعبیر یعنی پیوندکاری کے بعد کھجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہوگا، الا یہ کہ خریدنے والا خریدتے وقت پھل کی شرط لگا لے، اور جس نے کوئی ایسا غلام خریدا جس کے پاس مال ہو تو اس کا مال بیچنے والے ہی کا ہوگا، الا یہ کہ خریدنے والا خریدتے وقت مال کی شرط لگا لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1244، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں بیع کو باقی رکھنے اور فسخ کرنے کا اختیار ہے، یا وہ دونوں اختیار کی شرط کر لیں۔ نافع کہتے ہیں جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کوئی چیز خریدتے اور بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تاکہ بیع واجب یعنی پکی ہو جائے اور اختیار باقی نہ رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1245، یہ حدیث صحیح ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع یعنی بیچنے والا اور مشتری یعنی خریدار جب تک جدا نہ ہوں دونوں کو بیع کے باقی رکھنے اور فسخ کر دینے کا اختیار ہے۔ اگر وہ دونوں سچ کہیں
اور سامان کی خوبی اور خرابی واضح کر دیں تو ان کی بیع میں برکت دی جائے گی، اور اگر ان دونوں نے عیب کو چھپایا اور جھوٹی باتیں کیں تو ان کی بیع کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1246۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری جب تک جدا نہ ہوں ان کو اختیار ہے الا یہ کہ بیع خیار ہو، تب جدا ہونے کے بعد بھی واپسی کا اختیار باقی رہتا ہے، اور بائع کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ساتھی یعنی مشتری سے اس ڈر سے جدا ہو جائے کہ وہ بیع کو فسخ کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1247۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری بیع کی مجلس سے رضامندی کے ساتھ ہی جدا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1248۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے بعد ایک اعرابی کو اختیار دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1249۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی خرید و فروخت کرنے میں بودا تھا اور وہ اکثر خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس کے گھر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس کو خرید و فروخت سے روک دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور اسے اس سے منع فرما دیا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بیع سے باز رہنے پر صبر نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، جب تم بیع کرو تو یہ کہہ لیا کرو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو، اور کوئی دھوکہ دھڑی نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1250۔ یہ حدیث صحیح ہے۔